معراج کے اندر 5 تن کی نسبت دے نال 5 حکمتاں میں پیش کر دے 5 تن کی نسبت دے نال 5 حکمتاں پیش کراں گا. ویسے تو بڑیاں طویل بڑیاں حکمتاں نے معراج دیاں. 5 اول حکمتاں پہلی میں قرآن دے وچوں پیش کراں. اللہ دا قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جن اس آیات کا معقولہ مفہوم میں پچھلے جمعے میں تم سنا بھی چکے ہیں. بے شک اللہ نے مومنہ دی جان مومنہ دا مال خرید لیا ہے. انہاں دے بدلے دے اندر اللہ نے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ جنت عطا کی. اللہ رب العالمین نے جس وقت اے سودا کیتا اللہ دیکھ رہے ہیں مومنہ دی جاناں, اللہ دیکھ رہے ہیں مومنہ دے مال کو. حالانکہ عطا کرن والا خود خدا ہے. خود خدا نے بندے کو جان عطا کی, خرید رہا بھی اللہ ہے. لیکن مومن اپنی جان بیچ رہے ہیں. مومن اپنی جان کیوں بیچ رہے ہیں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ, تاکہ سانو جنت مل جائے. پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں, اور مومنہ نے جنت کے بدلے اپنی جان اپنا مال کا بیچ دیتا. لیکن جنت تو ویکھیا جنت کو ویکھیا نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے مومنہ دی جاناں دا بھی مشاہدہ فرمایا. اللہ نے مومنہ دی جاناں بھی ویکھیاں, مومنہ دا مال بھی ویکھیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی دے پیارے بندے مومن جڑی اپنی جان بیچ رہے نے, انہاں نے ہلے تک رب دی جنت ویکھی نہیں. رب تعالی نے ویکھیا سودا کیتا. میں کہ اے قرآن دی آیات, اے قرآن پاک دی آیات نازل ہوئی میرے مصطفیٰ سے, وکیل بن گیا میرا آقا, وکیل اعظم میرے آقا ہے. اور سودا کر رہا خدا تے بندہ ہے. حالانکہ اللہ نے مومنہ دی جان تے مال ویکھی, لیکن خدا نے ویکھی, لیکن خدا دی مخلوق نے ویکھیا نہیں. تے اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب دے جڑے غلام نے, انہاں دے دلاں دے اندر سوال پیدا ہونا سی. حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسے نے بھی اللہ نے معراج نہیں کرائی. اللہ نے 3 نبیوں کو جنت دکھائی. لیکن پیارے آقا علیہ السلام کی امت کا سودا ہویا, امتیاں نے سودا ویکھیا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کہ محبوب آ اج میں تینوں معراج کرا دیاں. جڑی مومنہ دی مال تے جان میں خریدے, آ انہاں دے بدلے دے اندر جڑی جنت عطا کیتی اس جنت دا بھی تینوں مشاہدہ کرا داں. اے معراج دی پہلی حکمت قرآن تو ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب کو معراج کرائی تے معراج بھی جسمانی کرائی. میں اس چیز تے کہ بڑی وضاحت دے نال ایک دلیل پیش کراں گا. پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں, پہلی حکمت ہوئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے جڑا سودا کیتا ہے, وکیل اعظم مصطفیٰ بنیا ہے. اللہ نے دوویں سودے محبوب نو دکھا دیتے نے. اللہ نے ان شانیہ کا والابتر, محبوب نو کل جہان دا مالک بنایا. اور محبوب نے اپنے غلاماں دی جان تے مال ویکھیے. اللہ تبارک و تعالی دی جنت کی حکمت کے اندر جنت دکھا دی. ایسے آیات کو میں دوسری حکمت پیش کرتے ہیں. ان شانیہ کا والابتر, اللہ نے کل کائنات دا مالک پیارے آقا علیہ السلام کو بنایا. اس چیزہ ہر بندے کا, ہر فلسفہ و مائنون کا, چاہے سنی ہے, دیوبندی ہے, شیعہ ہے, جس مذہب دینا تعلق رکھنے والا ہے, متفق کا فیصلہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب کو مالک بنا کے بھیجا. اور جڑا بندہ مالک ہوئے انہوں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں چیز میری ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے جدو مالک بنایا بکھایا نہیں. اللہ نے پہلے محبوب کو مالک بنایا, پھر فرمایا کہ آپ محبوب ان شانیہ کا والابتر, جس چیز کا میں تینوں مالک بنایا, جس چیز میں تیری چیز تینوں عطا کی تھی, آج میں تینوں ساری چیزیں دکھا دوں. ایک معراج کی دوسری حکمت. پہلی حکمت ان اللہ اشترى, اللہ نے مومنہ دی جاناں دا سودا جڑا کیتا, اللہ نے وہ محبوب بنایا. دوسری اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا مالک بنایا تے ساری چیزاں دا مشاہدہ کرایا. حضرات کرام قدر, اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہ السلام تشریف لے آتے رہے. ہر نبی نے اشہد ان لا الہ الا اللہ شہادت گواہی پیش کرتے رہے. حضرت آدم علیہ السلام خدا کی وحدانیت کی گواہی پیش کرتے ہیں.
حضرت شیش علیہ السلام خدا کی وحدانیت کی گواہی پیش کر دے رہے، حضرت زکریا علیہ السلام خدا کی وحدانیت کی گواہی پیش کر دے السلام خدا کی وحدانیت کی گواہی پیش کر دے رہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ خدا کی وحدانیت کی گواہی پیش کر دے رہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی وحدانیت کی گواہی پیش کر دے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی وحدانیت کی شہادت پیش کر دے رہے، حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے، سارے نے یہ گواہی پیش کی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن نبوت کا سلسلہ منقطع ہو رہا ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، آخری محبوب تشریف لے آ چکے ہیں، آخری نبی تشریف لے آ چکے ہیں، آخری پیغمبر آخری رسول تشریف لے آ چکے ہیں، سارے نبی گواہی پیش کر دے آئے ہیں کسی نے خدا کو دیکھا نہیں۔ میں بڑے کو سوال کرنا بابا نیت کو میں پوچھنا دادا صاحب نے دربار ویکھیا ہے، بابا نیت کہے گا میں ویکھیا نہیں پر میں سنیا ہے، بھائی محبوب علی کو میں پوچھا کہیں گے کہ میں ویکھیا نہیں سنیا ہے، لاہور دے دادا صاحب ہے، میں تواڈے کو پوچھ لواں سارے کو میں پوچھا تسی کہو کہ بھئی اسی سنیا ہے تے ویکھیا نہیں، تواڈے وچوں کوئی ایک ایسا ہوے جڑا گواہی پیش کرے کہ میں ویکھیا ہے، تاکہ تواڈی ساریاں دی شہادت مکمل ہوے، ساریاں دی گواہی مکمل ادو ہوے گی جدوں ایک بندہ تواڈے وچوں کہے گا کہ میں صرف سنیا نہیں میں انہاں اکھاں دے نال ویکھیا۔ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم کو لے کے عیسیٰ تک سارے پیغمبر گواہی پیش کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محبوب نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانا ہے، آج سارے نبیوں نے جڑی شہادت پیش کی ہے وہ شہادت کی گواہی کی تو مکمل کر دے، وہ شہادت کی گواہی تو پیش کر دے، وہ گواہی پیارے آقا علیہ السلام اللہ نے مکمل کران واسطے اپنا دیدار کرایا۔ ان اللہ اشتقا الی لقائہ یا رسول اللہ، جبرائیل امین میرے پیارے آقا کی بارگاہ کے اندر یا رسول اللہ اللہ تواڈے دیدار کا مشتاق ہے۔ اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی اس شہادت کو سچا کرنا چاہتا سی، اس وجہ تو مالک نے اپنے محبوب کو معراج کرائی۔ کنیاں حکمتاں ہو گئیاں یاد ہے، تینوں یاد بھی رکھنی ہے۔ پہلی حکمت مومنہ کا سودا ہویا، مومنہ کو اللہ نے جنت عطا کی، اللہ نے انہیں بدلے کے اندر معراج کرائی۔ نمبر 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کائنات کا مالک بنایا، اللہ نے ساری چیزاں بلا کے محبوب کو دکھائیاں۔ نمبر 3 جڑی میں پیش کر چکی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے شہادت پیش کر دے رہے، شہادت مکمل کرنے واسطے اللہ نے اپنے محبوب کو چنیا ہے۔ ہن آؤ ذرا آگے چلیے۔ نمبر 4 اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو معراج کرائی۔ چوتھی حکمت حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس درمیان جتنا وقت گزریا، جڑا زمانہ گزریا، تے آسمان کے اندر ایک بحث چھڑی، زمین کبے میں تیرے کو افضل ہوں، آسمان کبے میں تیرے کو افضل ہوں، زمین کبے میرے کو ہجر و شجر باغ پر چرند پرند ہریالی نشود و نما ہر چیز میرے کو ہے، میں تیرے کو افضل ہوں۔ آسمان دے کیا بے شک تیرے کو لے ہے، مینوں اللہ نے چاند عطا کیتا ہے، 14 کا چند چمکدا بھی ہے، اللہ نے سورج مینوں عطا کیتا ہے، اللہ نے ستارے مینوں عطا کیتے ہیں۔ اور جس وقت زمین نے دیکھیا، زمین پکار اٹھی کہ اللہ نے تینوں یہ مقام عطا کیتا ہے، لیکن سن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مینوں مقام عطا کیتا ہے۔ زمین کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر بیت المقدس رکھے، اللہ نے بیت اللہ رکھے ہے، اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے زیارت گاہ میرے اندر رکھیاں۔ اور آسمان پکار اٹھیا کہ اگر تیرے کول خانہ کعبہ، تیرے کول بیت المقدس، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا قبلہ ہے، تو میرے کول فرشتیاں کا قبلہ بیت المعمور ہے۔ سبحان اللہ، میرے کول فرشتیاں کا بیت المعمور قبلہ میرے کول بھی ہے،
ہوں اس وقت زمین نے دیکھا تے آسمان بھی دونوں آپس کے اندر نے. انہوں نے کہا اگر تیرے کولو بیت المعمور ہے میرے کول بھی ہے, لیکن آسمان نے پکاریا میرے کول تو جنت بھی ہے. اس زمین نے سوچا کہ اگر آسمان کے کولو جنت ہے تو میرے کول بھی کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے. فرمایا کہ اگر تیرے کولو جنت ہے, جنت دا والی آقا دو جہاں میرے کول ہے. فرمایا کہ جب تک محبوب آوے گا نہیں رب کسی کو جنت جان دے گا نہیں. ہوں جنت کے اندر جس وقت جان نہیں دے گا آسمان چپ ہو گیا, خاموش ہو گیا, آخر کوئی سوال نہ رہا. جدو پیارے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آسمان کی التجا کی تھی. مولا مہربانی فرما اپنے معبود کو آسمان تے بلا تاکہ میں بھی محروم نہ رہ جاؤں. یہ ہے معراج کی چوتھی حکمت. اللہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو آسمان تے بلایا. یہ معراج کی چوتھی حکمت سی. پنجویں حکمت میں پیش کرتے ہوں, یاد بھی رکھنی ہے میں پوچھ نہیں سکوں. پنجویں حکمت, اللہ تبارک و تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز کا قادر ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے. آج تو حضرت آدم علیہ السلام کا جو زمانہ گزریا اللہ وہ بھی جانتا ہے, جو زمانہ اللہ وہ بھی سارے جانتا ہے. سارے زمانے اللہ جانتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ سی کہ جب میرے محبوب کے امت کا دور آئے گا, میرے محبوب کی امت کا وقت آئے گا کہ اس وقت بڑے بڑے سائنسدانوں نے, بڑے بڑے انٹیلیجنٹ نے جا کے راکٹ بنانے نے, جہاز بنانے نے, ہزاروں گھنٹے کا سفر منٹوں کے اندر طے کیا جائے گا, دنوں کا سفر گھنٹے کے اندر, گھنٹے کا منٹوں کے اندر, منٹوں کا سیکنڈوں کے اندر سفر طے کیا جائے گا. لوگ اتنی ترقی کر جان گے, سائنس کو اتنا پوچھ مل جائے گا کہ آسمان تک سائنسدان پہنچ جان گے. آسمان تے جا کے چند کی مٹی بھی چک کے لے آن گے. اپنے آپ کو بڑا فلسفہ سمجھ گے, اپنے آپ کو سائنسدان بڑا چلاک سمجھ گے, اپنے آپ کو بڑا ہوشیار سمجھ گے. کیوں نہ ہوئے کہ آخر و زمان پیغمبر ہے, انہوں میں کوئی ایسا معجزہ عطا کر دیا, ایسا معجزہ عطا کر دیا تاکہ قیامت تک کوئی بھی اگر سائنسدان پیارے آقا علیہ السلام دے اس معجزے کا اگر معجزے کا مقابلہ کرنا چاہے تو کبھی بھی مقابلہ نہیں کر سکے گا. آج تک دیکھ لو جتنے سائنسدان آئے, بے شک چند تو جا کے مٹی چک لے جڑا کچھ مرضی کر رہے ہیں, راکٹ بنائے ہیں, جہاز بنائے ہیں, جو کچھ مرضی کر رہے ہیں, لیکن پیارے آقا دی معراج دے مقابلے کے اندر آج تک کوئی سائنسدان کوئی چیز نہیں لے کے آ سکتا. پتہ چلیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو ایک معراج کی حکمت عطا فرمائی, معراج کرائی. کنیاں حکمتاں میں پیش کی ہیں تواڈے سامنے, پانچ حکمتاں پیش کی ہیں. ہن ذرا آؤ قرآن دے کول چلیے. سب تو پہلے معراج کا سفر کرایا گیا. سفر کران والا سفر کران والا وہ خدا ہے. اس مقام تے اگر فرمایا جاتا اللہ ڈائریکٹ کہہ دیتا کہ میں محبوب کو معراج کرائی, یقین پھر بھی امت نو سی. لیکن اللہ انہاں ناداناں دی نادانی کو جاندا ہے کہ جڑے لوگ پیارے محبوب دی معراج تے گلاں کرن گے. اللہ نے فرمایا کہ سبحان الذی, محبوب کو معراج کران والا کوئی عام نہیں, معراج کران والا میں خدا, کرن والا میرا مصطفیٰ ہے. ہن معراج کرائی خدا نے کیتی کنے بھی عبدی ہی, اللہ نے اپنے بندے نو معراج کرائی. پیارے آقا علیہ السلام کے مطابق سفر واسطے کتوں تکر معراج کرائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر کتوں شروع کیتا. سفر کا ذکر بھی آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, سفر کا آغاز مسجد حرام کو ہویا, سفر کا اختتام مسجد اقصی تک ہویا. بے شمار ان کے اندر گلاں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, اللہ نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اللہ اتنے اگر کہہ دیتا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ, اللہ نے اپنے نبی کو سیر کرائی ہے نا, اللہ اپنے محبوب کو سیر کرا رہا ہے. تمام نبیوں تو اعلیٰ نبی, تمام نبیوں تو افضل نبی, اللہ نے نبی کا نام قرآن کے اندر کیوں نہیں لیا؟ اللہ نے اس مقام پہ فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, چاہیے تھا ایسی کہ اللہ فرماتا کہ سبحان الذی اسریٰ بنبیہ, کہ
رہا. اللہ نبی بھی کہہ سکتا سی. اللہ نو پتہ سی کہ جڑے نادان لوگ نے انہاں نے گلاں کرنیاں نے. کیونکہ ایتھے میں ایک نقطہ پیش کر دیاں, بندے دے واسطے جسم دا ہونا ضروری ہے لیکن نبی دے واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. اگر کوئی بندہ ان دے متواتر دلیل لے آوے کہ بندے دے ہون واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں تو میں من لواں گا. میں جس چیز کا جتنا پڑھیا کہ بندے دے ہون واسطے جسم دا ہونا ضروری لیکن نبی دے ہون واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. میں دلیل پیش کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام گارے تے مٹی دے درمیان دے اندر اللہ دے نبی اللہ تبارک و تعالی دے پیارے آدم علیہ السلام مٹی تے گارے کے اندر اللہ دے نبی نے. لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی پہلے نبی ساں. پتہ چلیا کہ میرا نبی انسانیت تو پہلے نبی, میرا نبی بندیت تو بندہ بن تو پہلے نبی, میرا نبی بشر بن تو پہلے نبی. تو جب نبی بشر بن تو پہلے بشریت تو پہلے نبی ہے تو پھر نبی بشر بنیا کیوں؟ اللہ نے محبوب کو بشر بنایا کیوں؟ اللہ محبوب کو نور رہنے دیتا. اللہ نے محبوب کو بشر اس وجہ تو بنایا تاکہ جڑے پیارے محبوب کی امت ہے محبوب اپنی امت کو جا تاکہ انہاں کے اندر کھانا کھا امت کو کھانا کھان دا ول آ جائے. محبوب اپنی امت کو جا انہاں کو جا کے پانی پیڑ دا ول آ جائے. محبوب تو چل امت کو چلن دا ول آ جائے. محبوب تو تجارت کر امت کو تجارت کرن دا ول آ جائے. محبوب تو جا کے شادی کر امت کو شادی کرن دا ول آ جائے. محبوب تو جا کے غریباں دی مدد کر تاکہ امت کو غریباں دی مدد کرن دا ول آ جائے. پتہ چلیا کہ نبی نو بشر بنن دی ضرورت نہیں. اگر بشر بنیا تے نبی تیرے میرے واسطے بنیا. نبی نو اللہ نور ہی دے دیتا کیونکہ نبی اس جگہ تے نبی ہے جدو انسانیت دا آغاز نہیں ہویا, جدو اللہ نے بشریت بنائی نہیں, بندہ بشر بنایا نہیں. حضرت آدم علیہ السلام مسجود الملائکہ نے ملائکہ دے سجدہ کیتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو. حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی, اللہ کے خلیفہ نے محبوب انہاں تو پہلے آئے. تے پتہ چلیا جب نبی بندیت تو پہلے بندہ نہیں, اللہ تبارک و تعالی نے بشریت تو پہلے بشر نہیں بنایا نبی بنایا ہے. تے اس گل کو یہ پتہ چلیا ثبوت مل گیا کہ بندے واسطے جسم دا ہونا ضروری ہے, نبی دا واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. نبی واسطے جسم دا ہونا ضروری نہیں. نبی اللہ نے اس وقت جدو عالم ارواح میں رکھیا وہ بھی اللہ دا نبی ہے. اللہ نے اس وجہ کو فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, میں اپنے بندے کو سیر کرائی. جدو بندے واسطے جسم دا ہونا ضروری ہے تو پھر محبوب کو معراج اللہ نے جسمانی کرائی, جسمانی معراج ہوئی. اللہ نے محبوب کو روحانی نہیں. اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ السلام کو معراج جسمانی کرائی ہے. ہن اگے آیا اللہ تبارک و تعالی نے رات کو سیر کرائی. تو رات کی سیر کے اندر اللہ نے کی دکھایا, عظیم نشانیاں دکھائی. جدو بھی بندہ کسی اپنے پیارے بیٹی کو کسی دوست کو کوئی چنگی چیز دکھاتا ہے تو کی کرتا ہے, دن کے سوچنے کے اندر دن کے اجالے کے اندر دکھاتا ہے. اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو رات کو معراج کرائی, وہ بھی رات کے تھوڑے سے حصے کے اندر. خدا کی کتنی بڑی خدائی ہے, کتنی بڑی جنت اللہ نے تھوڑے سے حصے کے اندر دکھائی. حالانکہ چاہیے تھا ایسی کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کو دن معراج کراتا لیکن دن معراج نہیں کرائی. چلو اللہ نے رات کو معراج کرائی تے اللہ پھر 14ویں تاریخ کو کراتا کیونکہ 14ویں دی رات چند اللہ نے معراج کرائی 27ویں دی رات کو, جس وقت چند دی روشنی نہیں, سورج دی روشنی نہیں. مصطفیٰ کریم دے غلاموں یہ دلیل ہے, نہ میرا مصطفیٰ سورج دی روشنی کا محتاج ہے نہ چاند دی کا محتاج. دونوں چیزوں کا میرے پیارے آقا محتاج نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب علیہ السلام کو اپنی خاص نشانیاں نہ چند دی چاندنی کے اندر دکھائیاں, نہ اللہ نے سورج دی روشنی کے اندر دکھائیاں. اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو انہاں چیزوں کو علیحدہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو خاص نشانیاں دکھائیاں. اور پیارے آقا علیہ السلام کے غلام
اللہ تبارک و تعالی نے اپنا خلیفہ بنایا، حکومت عطا کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ایک معراج ہے، ایک ہی ہے، سارے بولو ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی ہے معراج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں اللہ تبارک و تعالی نے ایک پتھر تے کھڑا کر کے عرش عظیم تک سارا کچھ دکھایا، جنت کے اندر انہاں دا محل بھی انہوں دکھایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جدو اے انہوں دکھایا تے اے انہاں دی معراج ہو گئی۔ ہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور تے جایا یا کرتے سن مالک دی بارگاہ دے اندر تے عرض کرتے ہیں قال ربی ارینی، اے میرے مولا مینوں اپنا دیدار کرا، مولا مینوں دکھا، مکھڑا ہٹا۔ فرمایا کہ قال لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہاڑی تے جا کے روزے رکھے، اس جگہ تے جا کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر بار بار التجا کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختصر عرض کر دیا اپنے پیارے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہیں کرایا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے موسیٰ پیغمبر اس طور پہاڑ تے جُتی لا دے، پتہ چلیا کہ اللہ نے دیدار واسطے جُتی نہیں پائی جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام کی جُتی اتاری گئی۔ موسیٰ علیہ السلام ربی ارینی، جواب آیا لن ترانی، ربی ارینی لن ترانی، ربی ارینی، مولا دیدار کرا، جواب ملیا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا۔ جب بار بار التجا کی تھی، میرے رب ذوالجلال نے، رب لم یزل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بل کوہ طور دوتے اپنی جھلک سوئی تھی، ایک کروڑویں حصے کی کروڑویں جھلک اپنی تجلی دی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس کوہ طور پہاڑ تے اس کوہ طور پہاڑ تے تھوڑی جی تجلی چھٹی ہے، سوئی دے کروڑویں حصے دے برابر تے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، حالانکہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دیدار نہیں کرایا۔ اللہ نے پہاڑ تے تجلی چھٹی ہے، قرآن گواہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تجلی جب نظر آئی، اس تجلی کی جھلک دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جدو بے ہوش ہوئے تو اٹھے، مالک کی بارگاہ کے اندر شکر ادا کرتا، فرمایا کہ اے کلیم اگر شکر ادا کرنا ہے کہ مدعا علی توحید و حب محمد، میری توحید تے میرے محبوب علیہ السلام کے نال محبت کر، میرے حبیب کے نال محبت کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مالک کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے کائنات کے رب، تیری توحید تو میرے سمجھ آ گئی، لیکن مولا تیرے حبیب کی گل ہے، تیرا پیارے آقا علیہ السلام کی محبت رکھنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ ہاں موسیٰ پیغمبر، اگر میں اس حبیب کو نہ بناتا، ان کی امت کو نہ بناتا، میں چند نہیں پیدا کرنے سن، میں سورج نہیں پیدا کرنا سی، میں چند نہیں بنانا سی، میں ہجر و شجر پار اوپر تمام چیزیں نہیں بنانی سن، حتیٰ کہ اے موسیٰ میں تینوں بھی نہیں بنانا سی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام التجا کرتے ہیں مولا یہ ساری کائنات دیا چیزاں تو نہیں بنانی سن، چاند، آسمان، سورج، یہ باہر پر دیا ساری چیزاں، ستارے مولا تو نہیں بنانے۔ اے تو دس کے مولا یا ربی ان کلیموں کا و محمد حبیبوں کا فمل فرق بین کلیمی کا و حبیب کا۔ یا اللہ میں تو تیرا کلیم ہاں، محمد تیرا حبیب ہے، کلیم تے حبیب کے اندر مولا فرق کیے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام دے غلاموں جواب آیا کہ الکلیم یاتی تیری سینہ سوما ینجی، کہ کلیم وہ ہوتا ہے جڑا گھروں چلے رب دے دیدار واسطے جاوے، حبیب وہ ہوتا ہے جڑا اپنے گھر کے اندر ہوئے جنہیں پر جواب آئے کہ الحبیب ینام علی فراشی، اے حبیب اللہ تیرے دیدار دا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم وہ ہوتا ہے، الکلیم مولا، الکلیم یعلم مولا بردائہ، جڑا مولا دی رضا چاہے، لیکن حبیب وہ ہوتا ہے جن کی رضا خدا چاہے۔ اسی لیے تو پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتی ہے تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ حضرت پیارے آقا علیہ السلام کلیم تے حبیب کا فرق کی واضح ہویا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب دی مراد کو چاہتا ہے، اللہ محبوب دی رضا کو چاہتا ہے، لیکن کلیم دی رضا کو نہیں چاہتا۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو اے عرض و اعلیٰ مقام عطا کیتا ہے۔ اس واسطے کہتے ہیں کہ قرب موسیٰ کچھ اور ہے، معراج مولا کچھ اور ہے، شمس و تجلی اور ہے، طور و معراج کے واقعے سے ملتا ہے سبق اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا، دل چہرہ رسول خدا دیکھتا رہا، حد نظر پر بڑھتے رہے آپ کے قدم، پچھلی صفوں میں وقت کھڑا دیکھتا رہا۔